سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ انسان میں اللہ رب العالمین نے رحم دلی رکھی ہے، رحم دلی ایک رحمت کا مادہ۔ حدیث پاک کنز الامال کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 100، ان میں سے 99 رب العالمین نے قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لی، ایک رحمت رب العالمین نے اس دنیا میں اتاری۔ ساری مخلوق کے دل میں جو رحمت ہے وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ انسان کسی پر رحمت کرتا ہے، کسی پر رحم کھاتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، انسیت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، جو بھی تصور اس رحمت کا بنتا ہے، فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے۔ ماں کی شفقت ہو، باپ کی رحمت ہو، فرمایا سارا کا سارا اسی وجہ سے۔ جانور بھی اپنے بچوں پر جو رحمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انسیت کرتا ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ قیامت کے دن رب العالمین ان 99 رحمتوں میں اس ایک رحمت کو جو دنیا میں رکھی ہے، اس کو ساتھ ملا کر جمع کر کے تقسیم کرے گا۔ فرمایا ہر رحمت زمین و آسمان کے طبقات کے برابر ہوگی، کتنی وسیع ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے اور کوئی شخص تباہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت مصطفیٰ کریم نے ہمیں سمجھا دی، ہمارے اس معاشرے کے اعتبار سے رشتوں کو جو پامال کیا جاتا ہے، اور جو رشتے پامال ہوتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بکری نے بچہ پیدا کیا، وہ اس کو دودھ پلاتی تھی، وہ بچہ اپنی ماں کے دودھ سے سیراب ہو جاتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا اس کا۔ پھر اس کی ماں مر گئی، لیکن جب ماں مر گئی تو دوسری بکریوں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، لیکن جب دوسری بکریوں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو وہ بچہ سیراب نہیں ہوتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف ایک وحی بھیجی اور فرمایا کہ اس کی مثال اس قوم جیسی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی، اس کی مثال اس بچے جیسی ہے جو دیگر بکریوں کے دودھ سے سیراب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو اتنا مال دیا جائے گا جو ایک امت اور ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مال اتنا ہوگا کہ پورے قبیلے کو کفایت کرے، پوری ایک قوم کو کفایت کرے، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی حرص اور طمع ہے کہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 2 وادیاں بھی ہوں گی تو تیسری وادی کی لالچ کرے گا۔ آج کتنے رشتے مال کی وجہ سے پامال ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، لوگ والدین تک سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن میں 10-11 سال پہلے کی بات ہے، میں دارالفتہ غوثیہ میں بیٹھتا تھا، دارالعلوم غوثیہ میں۔ ایک بزرگ سفید ریش، اس وقت ان کی عمر میرے حساب سے تقریباً 60-62 سال یا 65 سال کی ہوگی، مکمل سفید ریش، میرے پاس آئے اور کہا کہ فتویٰ چاہیے۔ میں کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ کیا میں اپنی زندگی میں مال تقسیم کر سکتا ہوں؟ تھے بھی ہماری برادری کے، میمن کمیونٹی کے۔ کہا میں کر تو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مال دے دیں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ میرے بچوں نے میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا سارا مال ہمیں تقسیم کر دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے آپ تقسیم کر دیں، پھر آپ آ جائیے گا روڈ پر۔ یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ والدین حیات ہیں، سرمایہ ہیں، اس سے بڑھ کر سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے واقعی، لیکن آج اولاد والدین کی زندگی میں مال کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، مال کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔
اور ایسے اولاد بھی ہیں، نیک بخت بھی ہیں، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہی میں کچھ کام کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی، پہلے بڑے بیٹے کے پاس تو بھی بیمار، علاج کروایا لیکن مکمل طور پر نہ کروا سکا، پھر منجلے بیٹے کے پاس دوسرے علاج کروا نہ سکا، افورڈ نہ کر سکا شاید، پھر کہتے ہیں کرتے کرتے آخری بیٹے کے پاس وہ جب ماں پہنچی ہے، اس کی کفالت اس کی ذمہ داری میں۔ یہ المیہ بھی ہے ہمارے اس معاشرے کا کہ قوم یہ کہتی ہے کہ ماں میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے میں ماں کے ساتھ ہوں، میں باپ کے ساتھ ہوں، یہ کہنا چاہیے، کیونکہ عزت تو اس میں ہے نا کہ میں ماں باپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ ماں باپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بچے میرے ساتھ ہیں۔ آج الٹی گنگا بہہ چکی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ چھوٹا بیٹا، اس نے جب ماں کا علاج کروانا شروع کیا تو بیماریاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ ایک پر ہاتھ رکھتے تھے تو دوسری پر رکھتے تھے تو تیسری، الغرض اس کا سارا کاروبار، اس کا جتنا بینک بیلنس تھا، جتنا کچھ تھا، وہ سارا کا سارا اس نے داؤ پر لگا دیا، لیکن اپنی ماں کا علاج اس نے کیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔